اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام کا درس ہے۔ پچھلی گفتگو میں وضو کا طریقہ بتایا گیا، کس طرح سے وضو کرنا ہے۔ وضو میں پہلے نیت ہے، پھر دھونا اور اس کے بعد مسح کرنا۔ دھونے میں چہرے کا دھونا اور دونوں ہاتھوں کا دھونا، مسح میں سر کا مسح اور دونوں پیر کا مسح۔ آج ہم گفتگو کریں گے وضو کے شرائط کیا ہے، کنڈیشنز آف وضو، ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلے کیٹیگری ہے، اور اس کو بیان کرنے سے پہلے یقیناً انسان عبادت کے لیے، نماز کے لیے وضو کرتا ہے۔ تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں، لوگ مسجد کے پاس، حرم کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد وضو کرتے ہیں اور اللہ کی بندگی اور عبادت کرتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ خدا اس طہارت کے ساتھ، اس پاکیزگی کے ساتھ عبادت کو پسند کرتا ہے۔ اسی مطلب کی طرف ہمارے 8ویں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، اچھی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ نے وضو کو اسی لیے واجب قرار دیا ہے، اہم قرار دیا ہے، تاکہ بندگی اور عبادت کا آغاز وضو کے ساتھ ہو، طہارت کے ساتھ ہو۔ اسی لیے اللہ نے وضو کو اہم قرار دیا ہے، ریکمنڈ کیا ہے، کیونکہ اللہ کی بندگی کا آغاز طہارت کے ساتھ ہو، پاکیزگی کے ساتھ ہو۔ جب اللہ کے سامنے انسان کھڑے ہو اور اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہو تو اس کے یہاں پیورٹی ہونی چاہیے، طہارت ہونی چاہیے، نظافت ہونی چاہیے، آلودگیوں سے پاکیزہ ہونا چاہیے، نجاست سے پاکیزہ ہونا چاہیے، اور مکمل طور پر اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہونا چاہیے۔ جب انسان پاکیزہ ہوگا، کوئی قسم کی نجاست اور خباثت نہ ہوگی، اب وہی انسان اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم ہو جاتا۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہی وضو ہے جو انسان میں اگر خستگی ہو، اگر انسان میں خواب آلودگی ہو، انسان میں کسالت ہو، اسے برطرف کر دیتی ہے۔ اب انسان نشاط کے ساتھ، انسان توجہ کے ساتھ، انسان ایکٹیو ہو کر اللہ کی بندگی کرے گا۔ یہی پانی ہے جس کے دھونے سے بدن سے کسالت، بدن سے ڈراؤزینس، بدن سے فیٹک، بدن سے خستگی ختم ہو جاتی ہے، بشاش ہو جاتا ہے، بانشاط ہو جاتا ہے، ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ خدا یہی پسند کرتا ہے کہ جو شخص میرے سامنے کھڑا ہو بانشاط ہونا چاہیے، حشاش اور بشاش ہونا چاہیے، خستہ نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ اس کا دل نور سے اور پیورٹی سے بھر جاتا ہے۔ یہ ہے فلسفے وضو۔ اب موضوع پر آتے ہیں کہ جہاں پر وضو کے شرائط کیا ہونی چاہیے تاکہ ہمارا دل پاکیزہ رہے اور ہمارا جسم بانشاط رہے، ایکٹیو رہے اللہ کے سامنے۔ تو اس سے کنڈیشنز کو بھی ہمیں پورا کرنا ہوگا۔ پہلی تو کیٹیگری ہے، جو شخص وضو کو انجام دے رہا ہے اس کے شرائط کیا ہے، اس کے کنڈیشنز کیا ہے۔ 3 کنڈیشنز ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ انسان
اللہ کی قربت کے لیے، اللہ کی رضایت کے لیے وضو کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ، ریاکاری کے ساتھ نہیں، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا کے حاصل کرنے کے لیے نہیں، دنیا کو جذب اور جلب کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضایت اور قربت کو حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہو۔ پہلی کنڈیشن اللہ کی قربت کے لیے ہو، اللہ کی رضایت کے لیے ہو۔ دوسری کنڈیشن یہ پانی کا استعمال کرنا اس کے لیے ہارمفل نہ ہو، ضرر نہ ہو، یہ پانی کا استعمال کرنا اور اس کے استعمال کرنے سے اسے کوئی بیماری لاحق نہ ہوتی ہو۔ اگر یہ پانی اس کے لیے ضرر رساں ہو، ہارمفل ہو، اب وہ وضو نہیں کرے گا، تیمم کرے گا۔ دوسری کنڈیشن۔ اب تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ خود سے وضو کرے، دوسرا اس کے لیے وضو نہ کرے، دوسرا اس کے لیے چہرے کو نہ دھوئے، دوسرا اس کے لیے ہاتھوں کو نہ دھوئے، دوسرا اس کے لیے مسح نہ کرے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ خود سے چہرہ دھوئے، خود سے اپنے ہاتھوں کو دھوئے، خود سے مسح کرے۔ ہاں، بعض ایسے موارد ہیں، کیسز ہیں جہاں پر ضرورت کا تقاضا پڑتا ہے کہ وہاں پر انسان دوسروں کی مدد لیتا ہے، وہ الگ مسئلہ، اس کا بیان کیا جائے گا۔ تو یہ اس شخص کے شرائط ہیں جو وضو کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ شرائط، وہ کنڈیشن جہاں اس اعضاء کے کنڈیشنز ہیں جہاں ہم وضو کرتے ہیں، جیسے ہمارا چہرہ ہے، سر ہے، پیر ہے اور ہاتھ ہیں، اس کے کنڈیشنز کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ اعضاء پر، وہ باڈی پارٹس پر ایسے موانع نہ ہو، ایسے بیریئرز نہ ہو جو پانی کو پہنچنے سے روکے، نہ ہمارے چہرے پر، نہ ہمارے سر پر۔ مثال کے طور پر دیکھیے اس میں آپ ایک، ہمارے چہرہ جس پر گرد غبار لگی ہو، آئل لگا ہوا ہو، توجہ کر رہے ہیں آپ، یا ہمارے سر دیکھیے آپ ایک روغن سے ملا ہو، تیل بھرا ہو، یقیناً جب تک تیل رہے گا، کلر رہے گا، یہ ایسا بیریئر ہے جو پانی کو پہنچنے نہیں دے گا۔ سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے یہ بیریئرز کو ہٹانا ہوگا۔ چہرہ گندا ہے، رکاوٹیں ہیں، سر گندا ہے، ہاتھ گندے ہیں، وہ حصہ جو وضو کا حصہ ہے، پیر گندے ہیں جو مسح کا حصہ ہے، اسے صاف کر دینا ہوگا، تمام رکاوٹیں کو ختم کر دینا ہوگا۔ اور دوسری چیز، اور یہ حصے پاک ہونے چاہیے، طاہر ہونے چاہیے، اس پہ کوئی نجس شے نہ ہو، بالوں میں خون لگا ہوا نہ ہو، مثال کے طور پر چہرے پر خون لگا ہوا نہ ہو، سب سے پہلے اس خون کو برطرف کرنا ہوگا۔ یہ وہ اعضاء ہے جہاں ہم وضو کرتے ہیں، اس کے شرائط ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ وضو کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ یہاں پر دو کنڈیشنز ہیں، کہتے ہیں کہ ایک ترتیب، آرڈر، ترتیب کا لحاظ ضروری ہے۔ آرڈر یعنی کیا؟ سب سے پہلے آپ اپنے چہرے کو دھوئیں گے، اس کے بعد ہاتھوں کو دھوئیں گے، اس کے بعد سر کا مسح، اس کے بعد سیدھے پیر کا، اس کے بعد بائیں پیر کا مسح۔ یہ آرڈر کی رعایت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے ہاتھ دھوئیں پھر چہرے کو دھوئیں، ایسا نہیں ہو سکتا پہلے بائیں پیر کا مسح پھر سیدھے پیر کا مسح۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، یہاں پر ترتیب، آرڈر کی رعایت ضروری ہے۔ دوسری کنڈیشن کیا؟ کنٹینیوٹی، موالات، ایک کے بعد ایک انجام دینا ہے، اور ایسا انجام دینا ہے کہ دو عمل کے درمیان، دو ایکشن کے درمیان بہت بڑا گیپ نہ ہو۔ چہرے کو دھویا تو فوراً ہاتھ سیدھے ہاتھ کو دھونا ہے، اس کے بعد فوراً بائیں ہاتھ کو دھونا ہے۔ ایسا نہیں چہرے کو دھونے کے بعد پھر آپ دوستوں سے اپنی محو گفتگو ہو گئے، پھر یاد آیا اپنے سیدھے ہاتھ کو دھو رہے ہیں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ، یا آپ دونوں ہاتھوں کو دھو دیے، اب دھونے کے بعد دیکھیے آپ اب گفتگو میں محو ہو گئے، تھوڑی دیر کے بعد، چلنے کے بعد پھر آپ کا مسح کا خیال ہے تو مسح کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، اسے کہتے ہیں موالات کی رعایت کرنا، یعنی دو عمل کے درمیان میں لمبا گیپ نہیں ہونا چاہیے، ایسا گیپ کہ دیکھنے والا یہ دیکھے کہ یہ وضو نہیں کیا ہے، اپنے یہ وضو نہیں کر رہا بلکہ دوستوں سے بات کر رہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ۔ اب یہاں پر
وہ پانی جو استعمال کیا جا رہا ہے اس کی شرائط کیا ہے جو وضو کے لیے. یہاں بھی 3 شرطیں بیان کی گئی ہیں. پہلی شرط یہ کہ وہ پانی پاک اور طاہر ہونا چاہیے، نجس نہیں ہونا چاہیے، پاک پانی. دوسری چیز وہ پانی مباح ہو. مباح نہیں کیا؟ جس کا استعمال کرنا ہمارے لیے جائز ہو، غصبی نہ ہو. ہم بغیر اجازت کے پانی کا استعمال نہیں کر سکتے. ہاں ہمارے گھر میں ہے تو کوئی مشکل نہیں ہے. ہم چلے گئے راستے میں تو فوراً کسی کا گھر کھلا دیکھا، اندر گئے اور پانی استعمال کیا اور وضو کیا. یہ وضو، اس پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ پانی مباح نہیں ہے، جائز نہیں ہے جب تک کہ مالک کی اجازت نہ ہو. تیسری شرط اس پانی کے لیے کیا ہے؟ ایبسلیوٹ واٹر ہونا چاہیے، پیور واٹر ہونا چاہیے. اس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہ ہو، مکس واٹر نہ ہو، اس میں کوئی رنگ ملا ہوا نہ ہو، کوئی شربت ملا ہوا نہ ہو، بلکہ پیور واٹر ہو. یہ 3 شرائط ہیں کس کے لیے؟ پانی کے لیے. اب آگے بڑھتے ہیں. وہ چیزیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں، انویلیڈیٹرز آف وضو، جو چیزیں ہیں جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے آپ، ایک پہلی چیز جو وضو کو باطل کر دیتی ہیں، یورین اور اسٹول کا پاس ہونا، نکل جانا، چاہے وہ کم مقدار میں ہو چاہے وہ زیادہ مقدار میں ہو. پیشاب کا اور اسٹول کا آ جانا، جس سے ہمارا وضو باطل ہو جاتا ہے. دوسری چیز گیس کا، اس کے خاص مقام سے باہر نکلنا. توجہ کر رہے ہیں آپ، چاہے کم چاہے زیادہ، چاہے بغیر آواز کے چاہے آواز کے. توجہ کر رہے ہیں آپ، تو یہ وضو باطل ہو جاتا ہے. تیسری چیز وہ نیند، ایسی نیند کہ جہاں پر ہمارے آنکھیں بند ہو چکی ہوں اور کان میں آواز نہیں آ رہی ہو، ایسی نیند ہے تو وضو باطل ہو جائے گا. ممکن ہے کہ انسان خستہ ہو، آنکھیں بند ہیں لیکن آواز سنائی دے رہی ہے، تو فرماتے ہیں کہ ایسی نیند وضو کو باطل نہیں کرتی. توجہ کر رہے ہیں آپ. تو اس میں شرط کیا؟ آنکھیں بھی بند ہونی چاہیے، آنکھیں بھی نہ دیکھ سکے اور کان بھی نہ سن سکیں. چوتھی چیز جو وضو کو باطل کر دیتی ہے، عقل کا زائل ہو جانا. جب انسان دیوانہ ہو جاتا ہے، عقل زائل ہو گئی. ایک انسان اچھا انسان تھا، فوراً دیوانہ ہو گیا، وضو باطل ہو گیا. اور ایک انسان مست ہو گیا، شراب پیا مست ہو گیا، وہاں پر بھی کہتے ہیں وضو باطل ہو گیا. یا انسان بے ہوش ہو گیا، ایسا زخم اس کے سر پہ لگا کہ بے ہوش ہو گیا، تو فرماتے ہیں کہ وضو باطل ہو. کیوں؟ تینوں حالتوں میں عقل زائل ہو گئی. چوتھی چیز جو وضو کو باطل کر دیتی ہے، ایسے اعمال جس سے غسل واجب ہو جاتا ہو. جہاں پر بھی غسل واجب ہو جائے وہاں وضو باطل ہو جاتا ہے. وہ عمل، وہ ایکشنز جو غسل کو واجب کر دیتی ہیں، جس طرح سے جنابت، اس کی گفتگو آئے گی. جنابت اگر کسی پر واجب ہو جائے، جنابت کی وجہ سے جب غسل واجب ہو جائے، اگر وضو کی حالت میں رہا ہو تو وضو باطل ہو جاتا ہے. یا عورت جو حیض کی حالت میں ہو، حیض اگر شروع ہو جائے وضو باطل ہو جاتا ہے. استحاضہ شروع ہو جائے تو وضو باطل ہو جاتا ہے. نفاس شروع ہو جائے وضو باطل ہو جائے. یہ حیض، استحاضہ، نفاس عورتوں کے لیے ہے. یہ 5 چیزیں جس سے ہمارے وضو باطل ہو جاتا ہے. والحمدللہ رب العالمین.